پوچھنا چاہیے. جیسے ہم اس کو وصیت کی بھی درخواست کی جائے. اسی طرح اگر وہ کسی سے ناراض ہے تو معافی کی صورت، اگر وہ یعنی کوئی اس سے ناراض ہے تب بھی معافی تلافی کی صلح صفائی کی صورت اختیار کی جائے. ان کے پاس نہیں جانا چاہیے، اس لیے کہ عام طور پر ان کی عادت کرنے سے ان کو تکلیف ہوگی. ہاں اگر کسی کا آنا اچھا لگتا ہے اس بیمار کو، اس کی طبیعت میں یعنی اس کی طبیعت میں نشاط پیدا ہوتا ہے، فرحت پیدا ہوتی ہے، تو ایسے شخص جا سکتا ہے. مریض کے لیے پھول لے کر جانا. جی ہاں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھول کی پنکھڑیاں لے کر جاتے تھے، تو پھول لے کر جانا یہ بھی سننا. جی ماشاء اللہ جنت بھی واجب ہوتی ہے. ماشاء اللہ. جی تین مرتبہ کس نے بھائی اپنی دعوت میں بیان کی باتیں؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت خوب. 2 مرتبہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. 2 دفعہ واجب. 1 دفعہ کم از کم تقریباً سارے ساتھیوں نے ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ بہت جزائے خیر کا فرمائے. کتنا اجر ہے بھائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آپ سب کو مل گئی. جس نے کسی حدیث کو نقل کر دیا اسے اللہ کے نبی کی دعا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سرسبز و شاداب رہے، تر و تازہ رہے وہ شخص جو میری بات کو سنے، اسے محفوظ کرے اور پھر اسے دوسروں تک پہنچا دے. آپ سارے بھائیوں کو مبارک ہو کہ آپ حضرات اللہ کے نبی کی دعا حاصل کرنے کا ذریعہ بن گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. عمومی طور پر مسلمانوں کے کیا حقوق و آداب ہیں؟ عمومی طور پر اب تک ہم نے خصوصی طور پر والدین کے حقوق و آداب پڑھے، زوجین کے حقوق و آداب پڑھے، اولاد کے حقوق و آداب، اسی طرح اساتذہ کے، علماء کے، امام کے، جی ملازمین کے، آجر اور مستاجر کے حقوق و آداب اب تک ہم نے تفصیل سے پڑھے ہیں. بیمار کے کیا حقوق ہیں، پڑوسیوں کے، مہمانوں کے، میزبانوں کے. تو آج ہم پڑھنے لگے ہیں عام مسلمانوں کے لیے ہر ایک کا کیا حق ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہر مسلمان کے ساتھ ایسا معاملہ ہو کہ جو آدمی اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے. 4 حدیثیں 4 لاکھ حدیثوں کا خلاصہ ہے. ان میں سے ایک حدیث کیا ہے؟ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے کوئی کامل ایمان والا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا. تو ہر مسلمان کے لیے ہم وہ چیز پسند کریں جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں ہماری جان مال آبرو محفوظ رہے، تو دوسرے مسلمانوں کے بارے میں بھی ہماری یہی سوچ اور یہی جذبہ ہونا چاہیے کہ میرے مسلمان بھائی کی بھی جان مال آبرو محفوظ رہے. اسی طرح ہر مسلمان کے ساتھ تواضع اور عاجزی سے پیش آیا جائے. اللہ تعالیٰ کو تواضع اور عاجزی پسند ہے، اور جو بھی مسلمان ہے عمر میں بڑا ہے اس کی تعظیم کی جائے، جو عمر میں چھوٹا ہے اس کے ساتھ شفقت کا معاملہ کیا جائے. پہلے بھی یہ بات آ چکی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو جوان کسی بوڑھے آدمی کی اس کے بڑھاپے کی وجہ سے تعظیم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے ایک ایسا شخص پیدا فرمائے گا جو بڑھاپے میں اس کی تعظیم کرے گا. اسی طرح ہر مسلمان کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آئے. اللہ نے کتنا خوبصورت دین دیا ہے. مسکرا کر ملیں کسی مسلمان سے صدقے کا جائے. کتنا خوبصورت دین. تو ہر مسلمان کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ.
ترش روئی کے ساتھ ملنا یہ پسندیدہ نہیں ہے. خندہ پیشانی کی سطح. دو مسلمانوں میں رنجش ہو جائے تو صلح صفائی کی کوشش کی جائے. صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا بھی جائز ہے. صلح کرانے کے لیے جھوٹ. تو کسی بھی یعنی دو مسلمان بھائیوں کے بارے میں ہمیں پتہ چل جائے کہ جی ان کی آپس میں رنجش ہے تو کوشش کی جائے کہ کیسے ان کی رنجش دور ہو جائے اور ان میں باہمی صلح ہو جائے. اور اس کا درجہ نفل نماز اور روزے سے بھی زیادہ ہے. اسی طرح جو لوگ کسی کی چغلی کرتے ہیں ان کی بات بالکل نہ سنی جائے، کیونکہ وہ اپنے دین اور آخرت کو برباد کر رہے ہیں اور وہ ساتھ ہمیں بھی لے ڈوبیں گے. ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. جو ہمیں کسی کی غیبت سنا رہا ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ ہماری بھی کسی کے سامنے غیبت کرتا ہے. یہ پکی بات ہے. اور اگر کوئی آپ کے سامنے کسی کی غیبت کرے اس سے آپ صرف ایک جملہ پوچھ لیں کہ بھائی جیسے آپ فلاں کی میرے سامنے غیبت کرتے ہیں سچ بتانا میری بھی ایسے کرتے ہیں؟ میری بھی ایسے؟ غیبت کرنے والا سننے والا برابر ہے. اس لیے نہ کسی کی غیبت کی جائے اور نہ کسی کی غیبت سنی جائے. اور اگر ہماری کسی سے رنجش ہو تو 3 دن سے زیادہ نہ گزرنے پائیں. 3 دن سے پہلے اس رنجش کو ہم دور کریں. کسی مسلمان سے قطع تعلقی ٹھیک نہیں ہے. لا يدخل الجنة قاطع، قطع تعلقی کرنے والا جنت میں نہیں. جس سے قطع تعلقی ہوگی ایک مرتبہ صلح کریے، اس سے سلام دعا نہ چھوڑیں، مزید تعلقات نہ بڑھائیں. مزاج نہیں ملتا ٹھیک ہے جی، لیکن سلام ختم نہ کریں. سلام ختم. اسی طرح کسی کے ساتھ احسان کرنا ہے تو یہ مت سوچیں کہ یہ اس احسان کا اہل ہے یا نہیں. اپنے بارے میں سوچ لیں کہ میں تو اہل ہوں نا احسان کرنے کا. وہ احسان کے قابل ہے یا نہیں؟ میں تو احسان کرنے کے قابل ہوں. تو اپنے آپ کو احسان کرنے کا اہل سمجھتے ہوئے ہر ایک پر احسان کریں، ہر ایک کے ساتھ بھلائی کا معاملہ. مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرمانے لگے کہ ایک دفعہ میں اپنے والد صاحب مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کہیں جا رہا تھا تو ایک سائل نے سوال کیا تو والد صاحب اسے کچھ دینے لگے تو میں نے اسے اچھا نہ سمجھا. تھوڑا سا آگے چلے تو میں نے والد صاحب سے کہا کہ جی آپ ان لوگوں کو دے دیتے ہیں حالانکہ یہ مستحق تو ہیں نہیں، حالانکہ یہ مستحق تو ہیں نہیں. تو والد صاحب نے فرمایا کہ بیٹا اگر اللہ تعالیٰ بھی یہ دیکھے نا کہ یہ بندے مستحق ہیں یا نہیں تو پھر ہمیں کچھ نہیں ملے گا. ہم اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کے مستحق ہیں بھائی. کیوں بھائی؟ ہمیں تو اللہ جو کچھ دے رہا ہے اپنے فضل سے دے رہا ہے. ہمیں تو اللہ جو کچھ دے رہا ہے ہمارا کوئی حق ہے اللہ پر. کیوں بھائی؟ مستحق اسے کہتے ہیں نا جو حقدار ہو. ہم کس چیز کے حقدار ہیں؟ یا ہم صحیح معنوں میں اللہ کے فرما بردار ہیں؟ ہمیں تو جو کچھ دے رہا ہے اللہ اپنے فضل سے دے رہا ہے. تو کسی پر احسان کرتے ہوئے یہ نہ سوچیں یہ اس احسان کے لائق بھی ہے یا نہیں، اس کا اہل بھی ہے یا نہیں. اسی طرح لوگوں سے ان کی حالت کے مطابق برتاؤ کیا جائے. داؤد علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ وہ طریقہ بتلا دے جس سے مخلوق بھی مجھ سے محبت کرے اور آپ بھی راضی رہیں. تو حکم ہوا کہ اے داؤد دنیا داروں سے ان کی حالت کے مطابق برتاؤ کرو اور دین داروں سے ان کی حالت کے مطابق برتاؤ کرو. تو ہر ایک سے اس کی حالت کے مطابق برتاؤ کیا جائے. اسی طرح برتاؤ کرنے میں حفظ مراتب مرتبے کا بھی لحاظ رکھا جائے. فرمایا انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کے مرتبے میں اتارو. ایک عام آدمی ہے اور ایک معزز آدمی ہے تو
ان کے ساتھ معاملہ کرنے میں فرق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب کسی قوم کا سردار آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے اپنی چادر بھی بچھا دیتے تھے، اور آپ نے فرمایا اذا اتاکم کریم قوم فاکرموہ، جب تمہارے پاس کسی قوم کا سردار آئے تو تم اس کا اکرام کیا کرو۔ تو حفظ مراتب بھی ضروری ہے۔ اسی طرح مسلمان کا کوئی عیب دیکھیں تو پردہ پوشی کریں۔ ہم کسی کی پردہ پوشی کریں گے، اللہ ہماری پردہ پوشی کرے۔ فرمایا جو کسی مسلمان کی پردہ دری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پردہ دری فرماتا ہے، یہاں تک کہ گھر بیٹھے اسے رسوا کر دیتا ہے۔ تو کسی مسلمان کا عیب معلوم ہو جائے تو اس کو اچھالنا نہیں چاہیے۔ اسی طرح تہمت کی جگہ سے بچے، کسی کو بدگمانی کا موقع نہ دیا جائے۔ اتقوا مواضع التہم، فرمایا تہمت کی جگہوں سے بچو، ہم خواہ مخواہ کسی کی بدگمانی کا ذریعہ نہ بنیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی زوجہ مطہرہ کے ساتھ بات چیت فرما رہے تھے، مکان کے دروازے میں کھڑے ہو کر، کسی مکان کے دروازے میں کھڑے، تو وہاں سے ایک شخص گزرا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھا تو آپ نے اسے روکا اور آپ نے فرمایا کہ یہ میری بیوی صفیہ ہے، یہ میری بیوی۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کے بارے میں بدگمانی کروں گا؟ کیا آپ اللہ کے نبی ہیں؟ میں آپ کے بارے میں بدگمانی کروں گا کہ پتہ نہیں کس اجنبی عورت کے ساتھ بات چیت کر رہے ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کے دوڑنے کی طرح دوڑتا ہے، تو شیطان خواہ مخواہ کے لیے بدگمان کر دیتا ہے، تو خود بھی بدگمانی کے مواقع سے، تہمت کے مواقع سے بچیں اور کسی دوسرے کے بارے میں بھی بدگمانی نہ کریں، کسی دوسرے کے بارے میں بھی بدگمانی نہ کریں۔ ان بعض الظن اثم، فرمایا کہ بعض گناہ جو ہے وہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، تو کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، اور ہر مسلمان سے السلام علیکم بھی کہیں اور مسافر بھی کریں۔ قیامت کی علامات میں سے ہے کہ صرف جان پہچان کے لوگوں کو سلام کیا جائے گا، تو سلام کو عام کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے یہ ایک واحد نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے زمین میں اپنے بندوں کے درمیان اتارا ہے، السلام۔ تو اس کو پھیلائیں، سلامتی کی دعائیں دیں، سلامتی کی دعائیں لیں، اور اسی طرح شریر لوگوں کا بھی اکرام کریں اس نیت سے کہ ان کے شر سے ہم محفوظ رہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک شخص آپ علیہ السلام کی خدمت میں آیا، جب اس نے آنے کی اجازت چاہی تو آپ نے فرمایا اچھا آنے دو، بہت برا آدمی ہے۔ جب وہ آیا تو آپ نے اس کے ساتھ بڑے ہی نرمی کے ساتھ، لطافت کے ساتھ گفتگو فرمائی، جس سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ تو آپ علیہ السلام کی نگاہ میں بڑا قابل قدر آدمی ہے۔ جب وہ چلا گیا تو پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ یہ کیا بات، آپ نے تو فرمایا تھا کہ آنے دو، بڑا ہی برا آدمی ہے، جب آیا ہے تو آپ نے اس کی بڑی قدردانی کی ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ بدترین آدمی قیامت کے دن وہ ہے جس کی بدی سے بچنے کے لیے لوگ اس کو چھوڑیں۔ تو یعنی کسی شریر آدمی کے شر سے بچنے کے لیے بھی اس کا اکرام کیا جا سکتا ہے، اور اسی طرح فرمایا کہ شریر آدمی کے شر سے بچنے کے لیے اگر اس پر کچھ خرچ کیا جائے گا تو اس پر بھی آپ کو صدقے کا ثواب۔ شریر آدمی اس کے شر سے بچنے کے لیے آپ اس کا اکرام کرتے ہیں، اس اکرام میں آپ اس پر کچھ خرچ کرتے ہیں، تو اس خرچ کرنے پر بھی آپ کو کتنا اجر ہے؟ صدقے کا ثواب۔ اور اسی طرح زیادہ تر مسکینوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا رکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اے اللہ مجھے مسکینوں کی ساتھ زندہ رکھ اور مسکینی کی حالت میں مجھے موت دے اور مسکینوں کی جماعت کے ساتھ میرا حشر فرما۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی حکومت دی، ایسی حکومت کبھی کسی کو نہیں ملے گی۔ اللہ نے ایسی حکومت دی سلیمان علیہ السلام کو،
لیکن اس کے باوجود جب کسی مسکین کو دیکھتے تھے تو اس کے پاس بیٹھ جاتے تھے، اور کیا فرماتے تھے کہ مسکین اپنے ہم جنس مسکین کے پاس بیٹھ گیا. اپنے آپ کو بھی مسکین کہتے تھے، کہتے مسکین اپنے ہم جنس مسکین کے پاس بیٹھ گیا. اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اللہ اگر میں آپ کو تلاش کرنا چاہوں تو کہاں تلاش کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ مجھے ٹوٹے ہوئے دل والوں کے پاس تلاش کرو. انا عند المنکسرۃ القلوب، میں ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس ہوتا ہوں. تو شکستہ دل لوگوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا ہم رکھتے ہیں، اور حتی الامکان ایسے لوگوں کے پاس بیٹھیں جنہیں ہم کوئی دینی نفع پہنچا سکیں یا ان سے ہم کوئی دینی نفع حاصل کر سکیں. فرمایا المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے خلیل کے دین پر ہوا کرتا ہے. چاہیے کہ آدمی دیکھ لے میرا اٹھنا بیٹھنا کن کے ساتھ. تو یا تو ایسے لوگوں کے پاس بیٹھیں جنہیں ہم کوئی دینی نفع پہنچا سکیں، یا ایسے لوگوں کے پاس بیٹھیں جن سے ہم کوئی دینی نفع حاصل کر سکیں. تو کریں گے بھائی سارے ان باتوں کا اہتمام انشاءاللہ. اسی طرح مظلوم کے حقوق ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو. انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے تمہارا بھائی ظالم ہو یا مظلوم ہو. چاہے تمہارا بھائی ظالم ہو یا مظلوم ہو. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ مظلوم کی تو ہم مدد کریں گے، ظالم کی مدد کیسے کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ظالم کی مدد کیا ہے کہ اسے ظلم سے روک دے. جب ہم نے اسے ظلم سے روک دیا تو ہم نے اس کی مدد کر دی. کس چیز پر مدد کر دی؟ دوزخ سے بچنے پر مدد کر دی، اللہ کی ناراضگی سے بچنے پر مدد کر دی. اسی طرح فرمایا اللہ تعالی نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا ہے کہ میں ظالم سے ضرور انتقام لوں گا، چاہے دنیا میں یا آخرت میں. ظالم سے ضرور انتقام لوں گا، اور اس سے بھی انتقام لوں گا جو مظلوم کی مدد کرنے پر قادر تھا اور اس نے مدد نہیں کی. بات سمجھ میں آئی؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر کیا فرمایا کہ میں ظالم سے ضرور انتقام لوں گا، چاہے دنیا میں چاہے، اور اسی طرح اس سے بھی انتقام لوں گا جو مظلوم کی مدد کرنے پر قادر تھا اور اس نے مدد نہیں کی. تو مدد کی جائے، مظلوم کی مدد کی جائے. مظلوم تو اللہ کے ہاں ایسا محبوب ہے کہ اس کی دعا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ. اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچنا. مظلوم کے اور اس کے رب کے درمیان کوئی حجاب اور پردہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا خوبصورت دین دیا ہے جس میں انسانوں کے بھی حقوق ہیں، جانوروں کے بھی حقوق ہیں. انسانوں کے بھی جانوروں کے بھی. الخلق عیال اللہ، ہمارا مخلوق ساری کی ساری اللہ کی عیال ہے، اللہ کا کنبہ ہے. احب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ، اللہ کو اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو اس کے کنبے کے ساتھ احسان کا بھلائی کا معاملہ کرے. تو اب ہم پڑھنے لگے ہیں جانوروں کے کیا حقوق ہیں. ہمارے دین میں جانوروں کے کیا حقوق. زمانہ جاہلیت میں جانوروں پر بھی بڑا ظلم کیا جاتا. بعض اوقات اس بات پر مقابلہ شروع ہو جاتا تھا دو آدمیوں کا کہ چلو دیکھتے ہیں کون اپنے جانوروں کو زیادہ ذبح کرتا ہے. اس نے ایک ذبح کیا، اس نے مقابلے میں ذبح کیا، اس نے ذبح کیا، اس نے ذبح کیا، اور جو اس میں تھک جاتا تھا وہ ہار جاتا تھا. اس بات میں مقابلہ ہو رہا ہے جانوروں کو ذبح کرنے. کتنا ظلم. اسی طرح ایک ظلم کی شکل یہ تھی جانوروں پر کہ کوئی آدمی مر گیا، اس کی جو سواری ہے اسے اس کی قبر کے ساتھ ہی باندھ دیا جاتا تھا، بھوکا پیاسا رکھا جاتا تھا، وہ بھی مر جاتا. اسی طرح جانوروں کے ساتھ ایک ظلم کی صورت یہ تھی کہ اونٹ کے کوہان کاٹ لی جاتے، زندہ دمبے کی چکتی کاٹ لی جاتی، اور اسی طرح جانوروں کو کھڑا کر کے نشانہ بازی کی جاتی، جانوروں کو آپس میں لڑایا جاتا تھا.
یہ مصیبت تو اب بھی ہے، مرغ لڑائے جا رہے ہیں اور کتے لڑائے جا رہے ہیں اور دوسری چیزیں لڑائی، یہ ساری چیزیں اسلام نے ان ساری چیزوں سے منع کر دیا، ساری چیزوں سے منع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ اگر کسی نے چڑیا کو بھی بغیر حق کے ذبح کیا تو اس سے بھی قیامت کے دن باز پرس ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا حق ہے اس کا؟ فرمایا کہ اس کو ذبح کر کے کھایا جائے، اگر ذبح کر کے کھانا مقصود ہے پھر تو ذبح کیا جائے، اگر کھانا مقصود نہیں تو ذبح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح کسی بھی جانور کو نشانہ بنانے سے منع کیا گیا، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا کہ جانور کو کھڑا کر کے اس پر بیٹھا جائے۔ ایک آدمی ہے گدھے پر سوار ہو کے جا رہا ہے، اب اسے کوئی کام ہے، گدھے پر بیٹھے بیٹھے کوئی کام نہ کرے، اس سے بات چیت کرنی ہے نیچے اتر کر بات چیت کرے، اس گدھے کو یعنی اسے کوئی پائیدان اور سٹینڈ نہ بنائے بلکہ اسے نیچے اتر کر بات کرے۔ اللہ نے سواری کے لیے بنایا ہے، سواری کے لیے استعمال کیا جائے۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں احسان کو فرض کیا ہے، اس لیے جب تم کسی جانور کو مارو تو اچھے طریقے سے مارو، ذبح کرنا ہے تو اچھے طریقے سے ذبح کرو۔ چھپکلی کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے تو فرمایا کہ اس کو ایک ضرب میں مارو، پہلی ضرب میں جو چھپکلی کو مارے گا ایک ہی ضرب سے اس کے لیے 100 نیکیاں ہیں، اور جس نے ایک ضرب نہیں بلکہ 2 ضربیں لگائی اب ظاہر اس میں اس کی تکلیف بڑھ گئی تو اس کا اجر کم ہو گیا، 50 نیکیاں ہو گئی۔ تو یعنی کسی جانور کو مارنا ہے، موذی جانور کو مارنا ہے، تب بھی اس کے مارنے میں ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ اسے اذیت کم سے کم ہو۔ اور جس جانور کو حلال جانور کو آپ نے ذبح کرنا ہے تو اگر اسے خوراک کے لیے ذبح کرنا ہے پھر ضرور ذبح کریں، ویسے اسے ذبح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں بکری کو ذبح کرتا ہوں تو مجھے اس پر رحم آتا ہے، مجھے اس پر رحم آتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تم بکری پر رحم کرتے ہو تو خدا تم پر رحم کرے گا، خدا تم پر رحم کرے گا۔ اسی طرح کنکر، پتھر، غلیل سے مارنے سے منع کیا گیا۔ ہمارے ہاں چھوٹے چھوٹے بچے کتوں کے پیچھے پتھر لے کے لگ جاتے ہیں، ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں، ان کو بات سمجھائیں کہ یہ جانور کو پتھر مارنا ٹھیک نہیں ہے۔ جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک عورت نے بلی کو باندھ دیا تھا اور وہ بلی بھوکی مر گئی تو اس بلی کے بھوکا مرنے کی وجہ سے اس عورت کو عذاب دیا گیا۔ ایک فاحشہ عورت نے پیاسے کتے کو پانی پلایا، اس پر رحم کھایا، اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش کر دی۔ اسی طرح ایک پیغمبر کسی درخت کے نیچے اترے تو وہاں انہیں ایک چیونٹی نے کاٹ لیا، اب انہیں غصہ آیا، دیکھا وہاں چیونٹیاں ہیں، انہیں ساری چیونٹیوں کو جلا دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ یہ تم نے کیا کیا، ہماری مخلوق کے ساتھ یہ تم نے کیا معاملہ کیا، بدلہ ہی لینا تھا تو اس چیونٹی سے لیتے جس نے تمہیں کاٹا تھا، باقی چیونٹیوں کو تم نے کیوں جلایا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر میں تھے، ایک صحابی چڑیا کے 2 بچے لے آئے، پیچھے پیچھے چڑیا بھی آ گئی اور وہ شور مچانے لگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا اس کے بچوں کو چھوڑ دو، اس کے بچوں کو چھوڑ دو، جانوروں پر ترس کھانا، پرندوں پر ترس کھانا۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں نے خاص اپنے اونٹوں کے لیے پانی کا حوض بنایا ہے جس میں اپنے اونٹوں کو پانی پلاتا ہوں، بعض اوقات اس میں دوسرے بھولے بھٹکے اجنبی اونٹ بھی آ جاتے ہیں، دوسرے لوگوں کے اونٹ بھی آ جاتے ہیں، اگر میں ان کو پانی پلا دوں تو کیا مجھے اس پر اجر ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا ہر پیاس سے یا ہر زیرو کے ساتھ حسن سلوک پر تمہارے لیے اجر ہے، تمہارے لیے اجر ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ کوئی آدمی کوئی درخت اگاتا ہے، کوئی فصل کاشت کرتا ہے، اب اس درخت سے، اس فصل سے جتنے انسان، جتنے جانور، جتنے پرندے اس سے نفع اٹھاتے ہیں سب کے برابر اجر ملتا ہے۔ کسی کی فصل کو کیڑے نے کھا لیا، نقصان تو ہو گیا لیکن کیڑا بھی تو مخلوق ہے، اگر اس نے صبر کیا، اللہ سے ثواب کی امید رکھی تو اسے صدقے کا ثواب ملے گا۔
تذکیے کا ثواب. باقی سپرے کر کے مارنے کی بھی اجازت ہے، موذی کو تو قتل کرنے کا حکم ہے. اسی طرح جس جانور کو جس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس سے وہی کام لینا چاہیے. ایک آدمی بیل پر، حدیث میں آتا ہے ایک آدمی بیل پر سوار ہو کر جا رہا تھا، تو بیل اوپر بیٹھنے کے لیے، سواری کے لیے تو نہیں ہے. اس بیل نے پیچھے مڑ کر کہا، اللہ نے اسے قوت گویائی دی، اس بیل نے کہا کہ میں اس کام کے لیے تو پیدا نہیں کیا گیا، مجھے تو کھیتی باڑی کے لیے اللہ نے پیدا کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے جانوروں کی پیٹھ کو منبر نہ بناؤ. اللہ تعالیٰ نے یہ تمہارا فرما بردار کیا ہے، تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ تم ان پر سواری کرو، ان کے ذریعے سے اپنا بوجھ ڈھولو. تو اللہ تعالیٰ نے اسے تمہارے لیے مسخر کیا ہے، تم ان پر ظلم اور زیادتی ان کے ساتھ نہ کرو. اسی طرح جانور رکھے، مویشی رکھے ہیں، ان کی راحت و آرام کا بھی خیال رکھا جائے، ان کی خوراک کا بھی پورا خیال رکھا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف لے گئے، ایک اونٹ بندھا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بلبلانے لگے. جانور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہچانتے تھے، رحمت للعالمین تھے نا، سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے. اونٹ نے جب دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آپ کو دیکھ کر بلبلانے لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کان کے نیچے ہاتھ پھیرا، اس سے اسے سکون پہنچا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کس کا اونٹ؟ تو وہ صحابی آگے، انصاری صحابی، کیا رسول اللہ یہ میرا. آپ نے فرمایا یہ اونٹ تمہاری شکایت کر رہا ہے کہ تم اسے کام زیادہ لیتے ہو اور تم اسے بھوکا رکھتے ہو، اس پر جبر کرتے ہو. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو آپس میں لڑانے سے منع کیا. تو جانوروں کے حقوق بتائے گئے ہیں. جیسا خوبصورت ہمارا دین ہے، انسانوں کے بھی حقوق ہیں، جانوروں کے بھی حقوق ہیں. ذبح کرنا ہے تو اس میں فرمایا کہ ذبح کرنا ہے تو کیسے کرو؟ چھری کو تیز کرو. ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کرو. ذبح کرنے سے پہلے اسے پانی پلاؤ. کھڑے ہو کر کے ذبح نہ کرو، لٹا کر ذبح کرو. ذبح کرنے سے پہلے اس کے جسم کا کوئی عضو نہ کاٹو، اور ذبح کرنے کے بعد جب تک وہ ٹھنڈا نہ ہو جائے اس کے ٹکڑے نہ کرو. کیسے جو ہے یعنی جانوروں کے بھی حقوق اور آداب سکھائے ہیں. اور 4 جانوروں نے منع کیا ہے، چیونٹی کو قتل کرنے سے، شہد کی مکھی کو قتل کرنے سے، ہدہد کو قتل کرنے سے. اسی طرح مینڈک کو مار کے دوائی بنانے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اور جانور کے گلے میں ایسی رسی باندھ دی جائے، ایسی تانت باندھ دی جائے جس سے اس کے گلا کٹنے کا اندیشہ ہو، تو اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. تو کریں گے بھی سارے بھائی ان باتوں پر عمل انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. آمین آمین آمین. صلی اللہ علیہ وسلم. Amen.